تراویح پڑھنا ہے تو اس کی حقیقت کو آپ کو جاننا ہوگا۔ تراویح بلا شبہ سنت موقدہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سنت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں چاند نکلتا تھا تو جب رمضان کا چاند نکلتا تب سے لے کر شوال کا چاند نکلنے تک آپ عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ لیکن جماعت سے تراویح دور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک عرصے تک ان کے زمانے میں بھی تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوئی۔ آثار صحابہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے ایک آبادی سے، تو دیکھا کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء تو لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب مصلی سے لوگ فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہا حضور ہم لوگ تراویح جماعت سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ الفاظ تھے، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے، یعنی یہ وہ بدعت ہے جس سے شوکت اسلام میں اضافہ ہوگا۔ بس اسی دن سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی اور امت کا اجماع اس پر ہو گیا۔ اب مسجد میں ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کی صورت میں جہاں ہم مقید ہیں، اپنے گھروں میں محصور ہیں، گھروں سے مسجد تک جانے میں مجبور ہیں، وہاں ہم گھر میں تراویح پڑھیں اور یہ یاد رکھیں کہ تراویح مردوں پر بھی سنت ہے اور عورتوں پر بھی ہے۔ مسجد میں جانے کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ مرد تو نماز تراویح کی پڑھ لیتے تھے، عورتیں نہیں پڑھ پاتی تھیں۔ بہت سی جگہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی مرد و عورت دونوں نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ گھر کے اندر آپ جتنے لوگ گھر والے ہیں وہ نماز پڑھیں۔ نماز تراویح کا طریقہ یہ ہے کہ جسے صرف 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو وہ تراویح کی 20 رکعت میں انہی 2 صورتوں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہر رکعت میں انہی 2 صورتوں کو پڑھے، اس سے بحث نہیں۔ قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں موجود ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں وہ پڑھو جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ دوسری رکعت میں بھی اس صورت کو دوہرا بھی سکتا ہے۔ جیسے کسی کو صرف قل هو اللہ احد ہی یاد ہے تو وہ وہی دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح ہم مسجد میں جماعت کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر میں بھی جماعت کریں۔ اگر کوئی حافظ ہے تو سبحان اللہ، اور کم سے کم 2 مرد اگر ہیں گھر کے اندر تو 2 مرد وہ اور ایک حافظ یا ایک امام، تو ہم گھر میں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں، ہمارے لیے مسئلہ مسجد ہے۔ مسجد میں نہیں جا سکتے اور بہت زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھا بھی نہیں ہو سکتے، تو جہاں گھر کے لوگ اتنے ہیں کہ جماعت ہو سکتی ہے تو جماعت سے پڑھیں، اور اگر کوئی گھر میں پڑھانے والا ہے تو بہت اچھا، اور اگر پڑھانے والا نہیں ہے تو وہاں تنہا بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ محلے پڑوس کے لوگوں کو گھر میں اکٹھا کر کے جماعت کرنے لگیں۔ یہ بھی ہمارے لاک ڈاؤن کے اصول کے خلاف ہوگا اور ہمارے ملک کے قانون کے بھی خلاف ہوگا۔ جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، بس وہی لوگ 4 یا 5 لوگ اپنے گھر میں چاہیں تو تنہا نماز پڑھیں یا چاہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں۔